الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 19 لیکچر نمبر 117۔ طالبات جو ہیں وہ قرآن مجید لے کر بیٹھے اور سورۃ آل عمران نکالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام، معنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا تابع کر دینا۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام بہت خوبصورت دین، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند کر دیں، گویا وہ مسلم اسلام کو مانتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جبریل امین نے علیہ السلام پوچھا تھا مل اسلام، اسلام کیا؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید۔ تو دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ مختلف موقعوں پر مختلف قوموں کے لیے، مختلف بستیوں کے لیے انبیاء اسلام لے کر آتے رہے۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ تمام راستے جنت میں جانے کے بند کر دیے۔ اب کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مجوسی، کوئی ہندو، کسی بھی وہ مذہب اور دین پر ہو، جب تک وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران اسی سورت کی 85 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، کوئی اور نظام تلاش کرے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ کوئی بھی طریقہ اسلام سے ہٹ کر، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک کو دیکھا راہب کو، ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے۔ آپ رو پڑے تھے، کہتے ہیں، فرمایا کیوں روتے ہیں؟ کہا یہ محنت بھی کر رہے دیکھو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر رہا، محنت اللہ کے ہاں اس کی ضائع چلی جائے گی۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہی قائل نہیں، جیسے اہل کتاب، وہ مانتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، حالانکہ ان کی کتابوں میں
یہ بات موجود تھی، اسی کا ذکر اللہ نے کیا ہے، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ کتنے ہی یہودی جو مسلمان ہوئے وہ آ کر دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک آیا اور پیچھے سے مڑ کر آیا، آپ سمجھ گئے، آپ نے اپنا دامن اٹھا دیا، اس نے مہر نبوت دیکھی اور کلمہ پڑھ لی۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر مہر نبوت ہوگی، بیضوی انڈے کی طرح اس سے ملتی جلتی ابری ہوئی آپ کے جسم اطہر پر۔ اس نے جو ہی دیکھا، ایسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہودیوں کے عالم تھے، یہ اپنے زمینداری میں کسی سے کام کر رہے تھے، ایسی آواز پڑی، وہ نبی آ گیا جس نے دعوی نبوت کی، انہوں نے وہیں ہاتھ جھاڑے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ کہتے میری پہلی نگاہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، بس دیکھ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور میں نے سوال کیے اور اسلام قبول کیا۔ تو ان دین عند اللہ الاسلام، اس دین کی حفاظت کیجیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ یہ سچے پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک عالم تھا اور ایک اس کا بھائی عامی تھا۔ عالم نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں، اور وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے حالات دیکھ کر آؤ۔ وہ اچھی طرح تسلی کر کر گیا اور جا کر کہا کہ لگتے تو وہی ہیں جو اوصاف ہم تورات میں پڑھتے تھے۔ تسلی نہ ہوئی، کہنے لگے نہیں میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ اب یہ دونوں بھائی آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر واپس جا رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بالکل وہی، دیکھیں بالکل وہی، سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کیا ارادہ ہے؟ کہا کبھی ایمان نہیں لے کر آؤں گا، اللہ کبھی ایمان نہیں لے کر آؤں۔ گواہی دی کہ ہے یہ وہی، کیوں؟ بغیم بینہم، بغض، عداوت، کہ ہمارے خاندان میں سے نہیں آئے، یہ بنو کنانہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ہماری نسل میں سے نہیں ہے، کبھی نہیں مانوں گا۔ اور بھائی کو کہتا ہے کہ ہے سچا پیغمبر، ہے سچا پیغمبر۔ تو یہ یہودیوں کا کام ہے، اللہ کے سچے پیغمبر علیہ السلام کی اوصاف اپنی کتابوں میں پانے کے باوجود مانتے نہیں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ تو بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ ایسے موت آئی حساب شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کو تو قبر میں شروع ہو گیا اس کا کام، بلکہ جو ہی فرشتے آتے ہیں اگر وہ بے دین ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کو مارتے ہیں تھپڑ، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کام تو اب شروع ہو گیا ہے، اللہ کا حساب تو بہت جلد ہے، کتنی دنیا میں ہم رہ لیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک بڑا ہی نعمتوں میں پلے ہوئے شخص کو جہنم کا ایک غوطہ نکال کر پوچھا جائے گا ہاں بھی دنیا میں کوئی آرام؟ اس نے کہا آرام قریب سے بھی نہیں گزرا آرام، کتنی زندگی، تھوڑی سی زندگی۔ اگلی آیت اور پڑھتے ہیں بس۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری اتباع کی، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کیا تم تابع ہو گئے؟ پس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینا۔
اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ اسلام کی سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جاننے کے باوجود اہل کتاب اگر آپ کو نبی نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا اندر باہر ظاہر باطن سب کچھ اللہ کے تابع کر دیا۔ اور مومن بھی وہی ہوتا ہے جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی۔ خلوت میں تو میں فلم دیکھوں اور جلوت میں جب سارے بیٹھے ہوں صوفی صاحب بنا ہوا بیٹھا ہوں، اس سے بڑا نیک ہی کوئی نہیں، سر جھکا ہوا ہے اور کمر جھکی ہوئی ہے اور بڑا عابد نظر آ رہا ہے، اور جب تنہائی ہوتی ہے تو میں اللہ کا باغی ہوں، وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن کے دن رات ایک جیسے ہوتے ہیں، دن رات۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہو شاید، ایک بہت بڑے محدث گزرے تو بہت متقی، اللہ سے ڈرنے والے، تو ایک عورت تھی ان کے دور کی بہت، اس نے کہا تو نے دنیا کو خراب کر دیا ہے کہ اس عابد کو حال، اس نے کہا یہ تو ہے، یہ بھی کوئی کام ہے، اس کو تو میں ایسے۔ وہ جہاں مجلس میں پڑھا رہے تھے وہ وہیں ان کے مدرسے میں پہنچ گئی، بناؤ سنگار کر کے۔ انہوں نے پوچھا جی، تو نے کہا جی آپ سے خلوت چاہیے، دعوت گناہ دی۔ انہوں نے کہا بالکل یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، 2 شرطیں ہیں میری، جگہ میری ہوگی، جگہ میری، وقت میرا ہوگا، جگہ میری ہوگی۔ اس نے کہا تو منٹ لگا، وہ باہر گئی، لوگوں نے انتظار میں تھے، اس نے کہا 1 سیکنڈ میں مولوی فارغ کر دیا میں نے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بس نے ایک شرط لگائی، کمرہ میرا ہوگا، بندوبست میں کروں گا، وقت ہی میں بتا دوں گا۔ وقت بتا دیا قرآن پڑھنے کے بعد کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جگہ، اس نے کہا آجا میرے پیچھے پیچھے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ تو بہت بڑا متقی تھا، اس کی راتیں اور دن، سبحان اللہ۔ سیدھے بیت اللہ میں مطاف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ ہی کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یہاں، اس نے کہا اس کمرے میں بھی اللہ دیکھتا ہے، یہاں بھی اللہ دیکھتا ہے، بس۔ یہ اگر ہم میں شامل ہو جائے نا تو ہماری تو زندگی ہی بدل جائے، سبحان اللہ۔ تو اہل کتاب اور والامیین اور ان پڑھ سے مراد عرب کے لوگ، وہ ان پڑھ تھے، اس لیے امی پیغمبر بھیجا ان کے اندر، ان سب کو دعوت دی، اسلام لے آؤ گے صراط مستقیم پر چل پڑو گے، اسلام کو لے مانیے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو میرا کام تو صرف پیغام دینا ہے، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا، بس ہدایت دینا اللہ کا کام۔ میرے زبردستی پکڑ کر میں نے مسلمان کسی کو نہیں کرنا۔ ہمارا کام بھی، ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں دین کے طالب علم، ہمارا کام پہنچا دینا، سمجھا دینا، ہر طریقے سے کوشش کرنی۔ دل کے اس دریچوں کو کھولنا تو اس بادشاہ کا کام ہے، اس اللہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی نبوت کے لیے خطوط لکھے بادشاہوں کو، کسی نے اسلام قبول کیا اور کسی نے خط ہی پھاڑ دیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے کہ میں نے نبوت کا اعلان کر دیا، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، اور مجھ پر ایمان نہ لائے، اور جو مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر بھی ایمان نہ لائے، یہ بات ذرا نوٹ کیجئے، مجھ پر ایمان نہ لائے، جو مجھے دے کر بھیجا گیا، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید۔ اور اس قرآن کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح، بس۔ اگر کوئی شخص یہودی اور عیسائی، یہ 2 ہی جماعتیں تھیں نبی کے زمانے میں، یہ تو فرقے اب بنے ہیں نا یہاں دنیا کے اندر، 2 ہی تھے، ان دونوں میں سے وہ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن پر ایمان نہ لائے، وہ پکا دوزخی۔ صحیح مسلم 153 نمبر حدیث۔
دوزخ میں جائے گا وہ شخص۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرخ اور سیاہ یعنی عرب و عجم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ ایک ایک وقت میں بڑے بڑے پیغمبر ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے بھتیجا، لوط علیہ السلام ہے وہ اپنی بستی کا پیغمبر، یہ اپنی بستی کے پیغمبر۔ اور مجھے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ صحیح بخاری ہے، 335 نمبر ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ اعراف کے اندر 153 نمبر آیت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، 158 نمبر آیت 158، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا، سب کی طرف، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کی دلیل، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ بنایا کس نے ہے؟ جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہ ہے کون؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی صفات کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ میں۔ اب تم کیا کرو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لے کر آؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ کمال نہیں ہے کہ اس پیغمبر نے کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر سبق نہیں پڑھا، سبق نہیں پڑھا کہ کوئی کہہ سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں شخص استاد، سوال ہی پیدا، نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس نے انکار کر دیا تھا، سہیل نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ فرمایا اگر محمد الرسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا ہی نہ ختم ہو جائے، لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حضرت علی کو کہا کہ یہ مٹا کے بھئی محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ فرمایا میری جرت نہیں ہے میں محمد الرسول اللہ مٹا دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ علی نے کہا یہ لکھو، آپ نے خود مٹا دیا۔ ایسا نبی امی، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتے تھے۔ کمال ہے، گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، قیامت تک سائنس تحقیق کرتی رہے گی، جو پیغمبر کہہ گئے ہیں اسے کوئی شے رد نہیں کر سکتا۔ اس نبی کا پیغام کائنات کے لوگوں کو ہم دیتے ہیں، اس نبی کا پیغام۔ دوسری دیکھیے آیت نمبر سورۃ سبا، آیت نمبر 28، سورۃ سبا 22واں پارہ، 22واں پارہ، سورۃ نمبر 34۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ 28 نمبر آیت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر یہ کہ لوگوں کی اکثریت بے علم، جو مانتے نہیں۔ پوری نسل انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، مہینے کی مسافت پر دشمن ہوتا ہے ابھی تو میرا روب اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ مہینہ دور ہوتی ہے فوج اور کانپنے لگ جاتا ہے بھی کس علاقے میں جا رہا۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے دھماکہ سا ہوا، آواز ہوئی، صحابہ اٹھے، گھوڑے ووڑے تیار کیے، ابھی چلنے لگے، دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ادھر سے ننگی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ آرام کرو، میں اکیلا ہی دشمن کو فارغ کرایا۔ تو
ایک یہ صفت ہے رسول اللہ کی۔ نمبر 2، ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں بھی چاہیں آپ اللہ اکبر، زمین پاک، جہاں بھی نماز کا وقت ہے۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، پہلی امتوں کے لیے آگ آسمان سے آتی تھی، کھا جاتی تھی، اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 5، پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بھیجا گیا، صحیح بخاری۔ بعثت الی الاحمر والاسود، صحیح مسلم، کہ مجھے سیاہ اور سرخ، جن اور انس سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور ایک اور آخری آیت سورۃ احقاف 46 نمبر سورت اور آیت نمبر ہے 31، جنوں کے لیے بھی رسول اللہ، یہ تو انسانوں کا ذکر تھا نا، ایک جن رہ گئے تھے۔ سورۃ احقاف، سورت کا نمبر ہے 46، 26واں پارہ، آیت نمبر 31، نکل آئی جی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور بتلایا کہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جنوں کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ساری کائنات کے نبی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔